الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ ہم نے کہا ان سے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سارے اتر جاؤ، یعنی اپنے میدان کار میں جاؤ۔ جب آپ کہتے ہیں نا فلاں کھلاڑی کو میدان میں اتارا، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اسے پیراشوٹ کے ذریعے اتارا جائے۔ ٹیم اتاری تو اتاری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے مقابلے میں لائی۔ ہم نے جگہ اترو، جاؤ اور جا کے اپنا کام کرو۔ جو دنیاوی کام ہیں جن کا تعلق فزیکل سائنسز کے ساتھ ہے، وہ انسان کے اندر خود رکھ دی گئی ہیں۔ جس طرح اللہ پاک نے ایک گٹلی کے اندر پورا آم اور اس کی نسلیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کی بیماریاں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طرح دنیاوی معاملات چونکہ ہم یہاں کی مٹی سے بنے ہیں، تو وہ مٹی سے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے ہمارے اندر اللہ پاک نے رکھ دیے۔ جو وقت آتا ہے ہم جستجو کرتے ہیں، وہ ہمیں پکڑا دیتا ہے۔ ایجادات عام طور پر حادثاتی ہیں، نکلے کچھ اور کرنے تھے اور کوئی چیز اور بن گئی تو ایجاد ہو گئی، جی فلاں چیز بن گئی۔ پھر انسان جب کسی چیز کے پیچھے لگ جاتا ہے تو یہاں کے جو قوانین فطرت ہیں انہیں حکم دیا گیا کہ تم اس کے تابع دار بن جاؤ، جو نتیجہ وہ نکالنا چاہتا ہے اس کے ساتھ لگ جاؤ۔ اور پھر تو اس کے لیے اللہ پاک نے نبی نہیں بھیجے کہ گاڑیاں ایجاد کرو اور جہاز ایجاد کرو اور بلڈنگیں اس طرح بنایا کرو اور فلاں کا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے نبی کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ وقت آتا ہے ہم خود اس کی موڈیفیکیشن کرتے ہیں، اپنی ضرورتوں کا احساس کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اور یہی وہ امتحان ہے جس میں سجدہ کروایا گیا فرشتوں کو، یعنی وہ جو نوامیس ہیں جو ان تمام قوانین فطرت کے پیچھے ہیں، انہیں انسان کے سامنے جھکا دیا گیا، تابعدار بنا دیا گیا۔ جو یہ جستجو کرے، ایون کہ کوئی گناہ گار بھی جب کرتا ہے، کسی بھی مذہب کا بندہ کرتا ہے، وہ ابن آدم ہی ہے، اس کے اندر وہ چیز رکھی گئی ہے اور وہ ایجاد ہو جاتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے فرشتوں کو سجدہ کروایا تھا۔ جو ہمارا مقابلہ ہے، جس کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے، وہ ہمارا مقابلہ خیر اور شر کا ہے، جس میں آدم علیہ السلام کو مقابلہ کروایا گیا اور پھر آپ سے عصمت ہٹائی گئی اور آپ
فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پھسلا دیا. تو پتہ چلا کہ یہ اب پھسلنا اور اٹھنا یہ بار بار ہوتا رہے گا. ہم نے تمہیں ایگزٹ دے دی ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. تو آدم علیہ السلام نے قبول کیے، ریسیو کیے اللہ پاک کی طرف سے کلمات، اور فوراً معاملہ درست ہو گیا، صلح ہو گئی. انہوں نے بغاوت نہیں کی جبکہ شیطان نے بغاوت کی. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ تجربہ کروا دیا ہم نے تمہیں، اس کے مکر بھی دکھلا دیے تمہیں، اپنا گرنا اور پھر اٹھنا بھی سکھا دیا ہم نے تمہیں. اب جاؤ میدان میں اترو. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب جب تمہارے پاس آئیں گی میری طرف سے ہدایات، گائیڈنس. یہ وہ ہدایات ہیں جو انبیاء لے کر آتے ہیں. علم الہدا جس کو کہا گیا یہ وہ علم ہے. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے جو پیروی کرتا رہے گا ہماری ہدایات کی، جو پیروی تابعہ، اور ایک جگہ فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ، جس نے پیروی کی اور کرتا رہا. کسی ایک، آپ جب کوئی چیز انسٹال کرتے ہیں نا تو آپ مختلف اس کے پھر اوکے اوکے کرتے چلے جاتے ہیں. کسی ایک جگہ بھی آپ نے اوکے نہ کیا نا، کینسل کر دیا تو بات ختم ہو گئی، پچھلے اوکے سارے ختم ہو گئے. اسی طرح انسان کی جب تک جان نہیں نہ نکلتی، جب تک وہ اللہ پاک کی ہدایات کو فالو کرتا رہے تو کامیاب ہے. آخر میں جا کے کہیں ایگزٹ کر دے. حضور نے فرمایا نا کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ساری زندگی اہل جنت کے کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا. ہر کوئی کہتا بس اگلا سٹیپ اس کا جنت کے اندر ہے. ایسا کام کرتا ہے کہ عین جہنم کے وسط میں جا پہنچتا، وہ ساری محنت ضائع چلی. اور کوئی آدمی وہ ہوتا ہے جو ساری زندگی اہل جہنم کے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا، نیکسٹ سٹیپ جہنم کے اندر. فرمایا ایسا کام کرتا ہے کہ عین جنت کے بہترین انکلیو کے اندر، بہترین ایریے میں منتقل ہو جاتا. یہ ہے انسان. اس کی ایک زقند جو ہے یہ صدیوں پر محیط، اس کا ایک جملہ اس کی جنت اور جہنم بن جاتا. اس کا کوئی پتہ نہیں. یہ صبح مومن ہو تو شام کو کافر ہو جائے، شام کو کافر ہو تو صبح مومن ہو جائے. اس لیے کسی انسان کو مطلقاً رد نہیں کیا جا سکتا. آپ کو نہیں پتا اس نے کیا بننا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ سے آگے نکل جائے، اور ایسا اکثر ہوتا ہے. تو جو پیروی کرتا رہا ہماری ہدایات کی، یعنی اگر اس نے ایک شعبے میں اللہ کی بات مانی کہ وضو تو اس کے طریقے کے مطابق کر لیے، لیکن دکانداری اس کی ہدایت کے مطابق نہیں کی. یہ ہے جب جب تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایات آئیں زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں، شادی بیاہ، نکاح، طلاق، جنازہ، نماز، روزہ، تجارت، معاشرت، لوگوں کے ساتھ رہنا، معاملات، لینا دینا، وعدہ کرنا، پورا کرنا، امانت کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو اس کمانڈ کے تحت ہیں. اس میں سے ہم سلیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ چیزیں تو ٹھیک ہے ہم اللہ کی مان لیتے ہیں، جو کہ آج کل عام مسلمان کرتے ہیں. ہم سلیکٹو مسلمان ہیں، ہم بوفے کی طرح چنتے ہیں نیکی کو کہ اتنی میں افورڈ کر سکتا ہوں، بس اتنی ساری بھوک ہے مجھے، اور یہ میں کر لوں گا، اور شکل تو میری ویسے مسلمانوں والی ہے، اور شناختی کارڈ پر بھی لکھا ہوا مسلم. باقی اگر کوئی زیادہ کرتا ہے تو ٹھیک، مولوی صاحب زیادہ کر لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں اس سے، لیکن میں اتنا افورڈ کر سکتا ہوں جس سے میری سوشل لائف میں کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. یہ ہمارا آج کا مسئلہ ہے. ہم اسلام کو مانتے ہیں لیکن ہم نے اپنا پیمانہ طے کر رکھا کہ بس اتنا سارا اسلام مجھے چاہیے. جیسے وہ پیٹرول پمپ پہ جاتی ہے نا گاڑیوں کو، کہتا 20 کی ڈال دو، کو کہتا 30 کی ڈال دو، کو 50 کا ڈال دو، کو کہتا فل کر دو، خصوصی فل متروس. کچھ لوگ اسلام متروس کرنے کے چکر میں ہوتے، کچھ 10 20 15 اپنا وہ دے کے گنجائش جیب کی تو اختیار کرتے. یہ ہمارا پرابلم. اب آپ انہیں کیا کہہ سکتے؟ ڈلوایا تو پیٹرول تو اس نے ڈلوایا ہے نا، اسلام تو اس کے پاس ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. لیکن وہ بندہ آئندہ جو زندگی آنے والی اس میں ناکام ہو جائے گا.
کاغذات جب آپ پیش کرتے ہیں نا ویزا لگوانے کے لیے تو پورا ایک دتھا ہوتا ہے اس کو، اتنے لگے ہوتے، سیلری لیٹر بھی لگا ہوا ہے، وہ کرایہ نامہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے، پاسپورٹ کی کاپی بھی لگی ہوئی ہے، فلاں بھی لگا ہوا فلاں، ان میں سے ایک غلط نکلا ویزا لگ جاتا ہے آپ کا۔ اللہ کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس کے یہاں اس قسم کا کوئی نظام نہیں ہے۔ عبادات میں اس نے کیا بتایا کہ یہ چیز اگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں، وضو چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا، جو پڑھی ہوئی رکعتیں وہ بھی چلی گئیں، اللہ یہ کہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں آپ، دیکھیں جماعت کی برکت۔ اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، 3 رکعتوں کے بعد وضو ٹوٹ گیا، کہا جائیے، اب جا کے وضو کیے، واپس آ گئے آپ، اسی رکعت میں آپ مل گئے، کہا نماز ہو گئی ہے، کوئی سجدہ صاحب کی ضرورت بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی طرف سے ایک بندہ کھڑا تھا، نیابت ہو رہی تھی، ایک ہوتا ہے اصالتن، ایک ہوتا ہے وکالتن۔ جب وکیل پیش ہو جاتا ہے تو آپ یہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو عدالت میں آپ کی حاضری لگ جاتی ہے، آپ کی طرف سے وکالتن ایک بندہ اللہ کے دربار میں حاضر تھا، آپ اس کو فالو کر رہے تھے، آپ نماز میں گنے جا رہے ہیں، آپ آ کے مل گئے، آپ کی نماز ہوگی۔ آپ اکیلے ہیں اگر تو آپ کا وکیل کوئی نہیں، آپ بھی گئے، آپ کا وکیل بھی گیا، اس کا بھی وضو ٹوٹ گیا۔ اچھا اسی طرح امام کا مسئلہ ہے، امام صاحب کا اگر وضو ٹوٹ گیا تو کسی کو گھسیٹ کے مصلی پہ کھڑا کر کے نکل جائے، ایسا نہیں کہ سب کی نماز چلی گئی، امام صاحب کی گئی، آپ کی وہ دوسرا بندہ کھڑا ہو گیا اس کی جگہ پہ۔ تو یہ قوانین ہیں، ان میں سے کوئی ایک اگر آپ توڑ دیتے ہیں تو پھر سارا کچھ چلا جاتا ہے۔ تو جو پیروی کرتا رہا سے مراد یعنی کہ صرف وضو اور غسل کے مسائل تو ٹھیک ٹھاک، یہ شلوار جناب ٹخنوں سے اوپر رکھی ہوئی ہے، باقی جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ معاملات ہم نے درست رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے پوز کرنا نا اپنے آپ کو مسلمانوں کے سامنے کہ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، تو وہ ہم نے کاغذات 100% پورے رکھے ہوئے ہیں۔ اب جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے وہاں ہمیں پرواہ کوئی نہیں۔ پتہ چل گیا یہ منافقت، پتہ چل گیا کہ منافقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے، تو اس سے مراد صرف رفع یدین اور رکوع اور سجود نہیں تھا، وہ کیفیت بھی مراد تھی۔ اصل چیز تو وہ کیفیت ہے نا۔ اب جب آپ آ کے ایک بیٹری لگاتے ہیں اپنے ریڈیو یا ٹیپ کے اندر تو ایک اس کی شکل ہے، ایک اس کی کیفیت ہے۔ بیٹری جب جل جاتی ہے، آپ کہتے ہیں بیٹری ختم ہو گئی ہے، تو بیٹری کی شکل میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی۔ سیل جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کی شکل بدلی ہو جاتی، وہ تو اسی طرح چم چم کر رہا ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے ایور ریڈی۔ کم کیا ہوا اس کے اندر؟ نماز میں 500 بندہ ہوتا ہے، 500 کیفیتیں ہوتی ہیں، کسی کی بیٹری بالکل ڈاؤن ہوتی، حضور نے فرمایا نماز سارے پڑھتے ہیں لیکن کسی کو اس کا آدھا ملتا ہے، کسی کو اس کا چوتھا حصہ ملتا ہے، کسی کو یہاں تک حضور نے 10ویں تک گنوایا، کسی کو اس کا 10واں حصہ ملتا ہے، اور کسی کی نماز لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ بظاہر ہم سارے ایک ہی قسم کی حرکت کر رہے ہوتے ہیں، ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں، ہم رکوع بھی کرتے ہیں، ہم سجدہ بھی کرتے ہیں، یہ پرسنٹیج کہاں لکھی جا رہی ہے؟ کیفیت میں۔ جیسی تمہاری کیفیت ہوگی ویسی ریکارڈ ہوگی کہ اتنی نماز پڑھی ہے، 10% پڑھی۔ یہ اس کا توڑ نکالا تھا پھر بزرگوں نے کہ نفل اتنے پڑھ لو تاکہ کمی پوری ہو جائے۔ تم نے 4 رکعت فرض کی نیت کی تھی، اس میں اگر 10 منٹ لگتے ہیں تو یہ ضروری تھا کہ تم 10 منٹ جو ہے وہ اللہ پاک کے ساتھ اپنا تعلق رکھو تاکہ تمہاری چارجنگ مکمل ہو جائے۔ آخر کسی نے ناپ تول کے چیزیں فرض کی ہیں نا، 3 فرض کیے ہیں، 2 فرض کیے ہیں، 4 فرض کیے ہیں۔ کیوں؟ اتنی دیر ضرورت ہے، اتنی دیر ضرورت ہے، اتنی دیر۔ آپ جب نیا موبائل اور بیٹری لیتے ہو کیا کہ 4 گھنٹے لگاؤ بھائی، فل چارجنگ کر کے چلاؤ اس کو، تو چارجنگ کے لیے 10 منٹ چاہتے تھے آپ، لگے رہے اللہ کے ساتھ۔ آپ کا جو رابطہ تھا، اب تو آپ کو پتا نا بغیر پلگ لگے بھی چارجنگ ہو جاتی، پہنچ گئے نا یہاں تک، آپ کوئی چارج لگانے کی ضرورت نہیں، بلوٹوتھ سے آپ کی چارجنگ ہو رہی۔
رب کے ساتھ آپ کا رابطہ جو ہے وہ 10 منٹ چاہیے تھا، آپ نے 6 منٹ دیے، 5 منٹ دیے. اب بزرگوں نے کہا کہ یہ 10 منٹ ضروری تھے، یہ نفلوں میں پورا کرو. 2 نفلوں میں آپ کا 1 منٹ ہو گیا، پھر 2 نفلوں میں آپ کا 1 منٹ ہو گیا، آپ نے 10 نفل پڑھے، آپ نے اپنی کمی پوری کر دی. کسی کا 2 نفلوں میں پورا ہو جاتا ہے، احساس ہوتا ہے بندے کو کہ اس میں میں نے اللہ کے سامنے میں کتنا رہا، دکان پر اس میں کتنی میں نے پھر شاپنگ کتنی کی. انسان اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے. تو وہ کیفیت ہماری زندگی میں کہیں کسی شعبے میں نظر نہیں آتی. جو شکل سے بہترین مسلمان نظر آتا ہے، جب ڈیلنگ ہوتی ہے تو بدترین تاجر ثابت ہوتا ہے، وعدہ خلاف ثابت، امانت کھا جانے والا، جھوٹی گواہی دینے والا، پیسے کھا جانے والا. تو ہمارا اس وقت جو مسلمانوں کی رسوائی اور ذلالت کا جو مسئلہ ہے، اور جو ہم دنیا میں راندہ درگاہ ہیں، وہ بے عین ہی آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل والی ساری بیماریاں ہمارے اندر آ گئی ہیں. لہذا اللہ کی سنت کے مطابق وہ سارے عذاب بھی ہم پر گزر رہے ہیں جو بنی اسرائیل پر گزرے ہیں. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور در بدری تھوپ دی گئی ہمارے اوپر. فمن تبع، تو جو پیروی کرتا رہا ہماری ہدایت کی، میری ہدایت کی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. ھدی للناس، ھدی للمتقین. اصل میں گائیڈنس جو ہے وہ تو قرآن ہے نا، سنت جو ہے وہ اس کی عملی تصویر ہے. فارمولہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، پریکٹیکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروا کے دکھایا. اور یہ کوئی ایسی اوپری چیز نہیں آپ کے اسکولوں میں ہوتا ہے. تھیوری جو ہے وہ کتاب میں لکھی ہوتی ہے، پریکٹیکل آپ کو لیبارٹری میں کروایا جاتا ہے. پہلے کر کے دکھایا جاتا ہے، پھر آپ سے کروایا جاتا ہے. اور دونوں بہت اہم ہیں. اگر صرف کتاب پڑھ کے کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے تو اتنی فیسیں لوگ کیوں دے رہے؟ ساری کتابیں لے کے گھر بیٹھ جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، سارا کچھ لکھا ہوا ان کتابوں کے اندر. آخر جہاں بھی آپ پڑھتے ہیں کتاب تو وہی پڑھاتا ہے ٹیچر کا کیا فائدہ ہوا؟ آخر کتاب آپ نے، اس نے بھی پڑھانی ہے، آپ نے بھی پڑھنی ہے. اس کے جو وضاحتی اس کے نوٹ ہیں، اس کا جو تجربہ ہے، وہ جو آپ کو عملی طور پر سکھاتا ہے، تو وہ بات آپ کے اندر انسٹال ہو جاتی ہے. پھر آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کو کاپی کر سکتے ہیں. لیکن صرف پڑھ کر ایسا ممکن نہیں. کسی کو بھی فٹ بال جو ہے وہ تصویر دکھا کر فٹ بال کی اور گراؤنڈ کی اور کھلاڑیوں کی پوزیشنیں دکھا کر کسی کو فٹ بال سکھایا نہیں جاتا جب تک کہ فٹ بال اس کے ہاتھ میں دیا نہ جائے، اسے گراؤنڈ دیا نہ جائے، اسے دوڑایا نہ جائے. اس کی غلطی. دوستانہ میچ کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو آپ دوستانہ مشقیں، جو جنگی مشقیں کر رہے ہیں اتنے جو ہے دوست ممالک، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ نے کہاں غلطی کی ہے، آپ کا دشمن کیا کر سکتا ہے اور آپ نے اس کی تیاری نہیں کی تھی. بعین ہی نبی جو ہے وہ آپ کو مشق کرواتے ہیں. تو یہ جو اتباع ہے یہ پارشل نہیں ہونا چاہیے، زندگی کے ہر شعبے میں ہونا چاہیے، تب جا کے برکات پوری ملتی ہیں. یہ جو ہم بجلی کا نظام آج بیٹھے نا، یہ لائٹ کے اندر اے سی بھی چل رہا ہے، مائک بھی چل رہا ہے، یہ ایک پورا سسٹم ہے، پاور ہاؤس سے لے کر یہاں تک. اس پورے سسٹم کے اندر 25 فلس کی 4 آنے کی غلطی ہو جائے نا تو سارا نظام بیکار ہو جاتا. وہ جو اربوں ڈالر کا آپ نے بجلی گھر لگایا ہوا ہے نا، صرف 4 آنے کا آپ کے گھر کا فیوز اڑ جائے نا تو آپ کے لیے بیکار ہو گیا سارا سسٹم. آپ کی لائٹ گئی. اب اس 4 آنے نے وہ اربوں ڈالر کے وہ بجلی گھروں کو بیکار کر دی. پورا منگلا ڈیم کا وہ بجلی گھر آپ کے لیے اب نہیں ہے، اس کی برکات سے آپ استفادہ نہیں کر سکتے. پورا شہر جگمگ کرتا رہے. اکثر و بیشتر ہمارے گھروں کے وہ 4 آنے کے فیوز اڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے گھر میں وہ برکات نہیں ہے قرآن و سنت کی. شادیاں ناکام ہو رہی ہیں، اولادیں باغی ہو رہی ہیں، بیویاں فرمانبردار نہیں ہیں، شوہر خدا خوف نہیں ہے. یہ سارا سلسلہ کیا ہے؟
اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو کسی کے تابع نہیں سمجھتے. ہم صرف مسجد میں آتے ہیں تو اللہ کے بندے ہوتے ہیں. جیسے ریڈار کے سامنے سارے شریف ہو جاتے ہیں. 120 لیمٹ ہے تو 110 پہ کر لیتے ہیں. ہاں جی ہم تو کبھی قسم لے لیں ہم تو کبھی اس سے اوپر گئے ہی نہیں. بس 10 میٹر آگے نکلنے کی دیر ہے پھر 160 170 پہ چلے جاتے. مسجد میں آتے ہیں ہم جیسے مسلمان ہے کوئی نہیں, قسم دلا لو. ایسے پتہ چلتا ہے ماں مری ہوئی ہے بالکل منہ لٹکے ہوئے ویسے تابیدار, بس سیڑھیاں اترنے کی دیر ہے. ایسے کاپے لگاتے ہیں, ایسے استرے ہیں, شیطان بھی کان کو ہاتھ لگاتا ہے. اس لیے کہ کیمرہ مسجد میں لگا ہوا. ہم مسجد کے مسلمان ہیں, سوسائٹی کے مسلمان نہیں ہیں. جبکہ اسلام کا تعارف سوسائٹی ہے. ایک مسلمان کافروں کے کسی محلے میں چلا جائے, سارے کافر دیکھیں نا, ایک وہ اسٹریٹ لائٹ کا ایک پول ہوتا ہے, جگمگ کرتا پورا محلہ کے نہیں کرتا. اللہ نے یہی مثال دی کہ یہ جو سنتیں ہیں یہ اصل میں وہ اسٹریٹ لائٹس ہیں. لیلھا کنہارھا, اسلامی معاشرے کی راتیں بھی اتنی ہی روشن ہیں جتنا دن روشن. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. ترکتکم علی المحجۃ البیضاء, میں تمہیں سفید روشن رستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. کوئی اندھیری غار میں چھوڑ کے نہیں جا رہا کہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو تم خود. کہہ کے بتا کے کر کے جا رہا ہوں. اور یہ اتنا روشن ہے کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رات تھی جی بھول گئے. لیلھا کنہارھا, اس کے دن اور راتیں برابر روشن ہیں. لا یزیغ عنہا الا ہالک, اس سے نہیں پھرے گا, اس رستے سے باہر نہیں نکلے گا سوائے اس کے جو ہلاک ہونے والا. اس کتاب کو کہا گیا ہے کہ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى مِنْ غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ, جس نے اس کتاب کے باہر ہدایت ڈھونڈی اللہ اس کو گمراہ کر دے. ہے ہی نہیں, ہدایت ہے اسی میں, یہ ہے اصل. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. بڑا اہم یہ جملہ ہے. نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی حزن ہوگا. جنہوں نے کیا کیا, ہماری ہدایات کی پیروی کرتے رہے. اچھا ایک جگہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خبردار اللہ کے اولیاء, اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. یہاں فرمایا فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جو ہم میری ہدایات کی پیروی کرے گا کرتا رہے گا انہیں نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. تو پتہ چلا کہ یہ لوگ اولیاء اللہ ہوں گے, اللہ کی ہدایات کی پیروی کرنے والے ولی اللہ ہوں گے. ایسا نہیں کہ اللہ پاک نے اوپن چھوڑ دے, جس کو تم سمجھو کہ اس کا سینڈ جو ہے وہ رال ٹپک رہی ہے, سینڈ نکل رہا ہے اور جوئیں چل رہی ہیں, تم کو یہ ولی اللہ ہے. ہمارا تو ٹرینڈ یہ ہے, ہم نے ہندو سادھوؤں کو دیکھ کے نا اپنے اولیاء کا تعین کیا کہ ایسے ہوتے ہیں ولی اللہ جنہیں نہ نہانے کی فکر ہوتی ہے نہ کپڑوں کی فکر. مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ کیسے رسول ہیں, کھانا بھی ڈٹ کے کھاتے ہیں اور بازاروں میں بھی جاتے ہیں. نیک آدمی تو جنگلوں میں بیٹھے رہتے ہیں. یہ تصور اسلام نہیں مانتا. وہ کہتا ہے دکانوں میں ملتے ہیں ولی اللہ پورے تولنے والے, وہ عدالتوں میں ملتے ہیں سچ بولنے والے, وہ پڑوس میں ملتے ہیں پڑوسی کا خیال کرنے والے. ہر وہ مومن جو اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھتا ہے اور ان کی ہدایات کی پیروی کرتا ہے وہ ولی اللہ. یہ بات قرآن حکیم میں بار بار کہی گئی ہے. وہ جو آیت ہے نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, 62 نمبر آیت جو ہے 62-63, یہ دو آیتیں. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ دو آیتیں مل کے جملہ بنتی ہیں قرآن حکیم کے اندر. ایک آیت کو کاٹ کے آپ اگر کوئی اصول بنائیں گے نا تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ. ہر آیت پوری پڑھو. کہا گیا وانتم سکارى, نشے میں ہو. کہتا جی پہلے اس پر تو عمل کر لینا,
اگلا دیکھیں، فرمایا کہ سورہ رحمان میں لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، اس دن نہیں پوچھا جائے گا اس کے گناہوں کے بارے میں، نہ انسانوں سے نہ جنوں سے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. پتہ چلا موج ہو گئی، موج ہوگی. اللہ کہہ رہا ہے لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، نہ پوچھا جائے گا کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے. اور ساتھ خوشخبری بھی سنائی فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. بات مکمل نہیں ہوئی. فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم، پوچھنے کی ضرورت نہیں، ان کے کرتوت ان کے چہروں پر لکھے ہوں. بات اب یہاں مکمل ہوئی ہے. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پھر وہ اپنے چھتوں سے اور اپنے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینکے جائیں گے. اب مکمل ہوا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کے بعد آیت جملہ مکمل ہوتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی کہ وہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں جو ایمان لائے اور پھر ڈر ڈر کے زندگی گزاری، انہوں نے اللہ کی حدوں کا احترام کرتے. تقوی کیا؟ اللہ کی حدیں توڑنے سے ڈرنا، اس کا نام ہے تقوی. تو طے ہو گیا کہ ولی اللہ کون ہوگا. ہمارے یہاں تو جو بھی ننگا لیٹ گیا ریلوے اسٹیشن پر چرس پی کے وہ ولی اللہ ہو گئے. ہر گزرنے والا چوم کے گزرتا ہے کہ پہنچے ہوئے ہیں. یہ تصور ہے. قرآن کوئی اور تصور دیتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اچھا آگے چلیے. فرمایا وہ دن وہ ہوگا الاخلاء، خلیل کی جمع اخلاء، اور خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اور آپ کے درمیان کوئی خلل نہیں ہوتا، کوئی خلا باقی نہیں ہوتا. وہ آپ کا بیک اپ ہوتا ہے، آپ کا ہر عیب اس کو پتا ہوتا ہے. اسی لیے جو یہ لنگوٹیے جس کو کہتے ہیں، یہ لنگوٹیے کیوں کہتے ہیں کہ ایک لنگوٹی میں دو دوست ہوتے ہیں، یہ لنگوٹیا دوست. آپ کا کوئی عیب چھپا ہوا نہیں. جس کو خط لکھنا ہے اکٹھا لکھنا ہے، جس کو میسج کرنا ہے پڑھ کے کرنا ہے، جس کو جو بھی کرنا ہے، وہ دونوں الاخلاء جس کے اور آپ کے درمیان کوئی خلا باقی نہیں ہے، آپ ایک ہیں، ایک لنگوٹی میں، جس کو لنگوٹیا یار کہتے ہیں. خلیل کی جمع ہے. اس لیے اللہ پاک نے جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سارے راز بتا دیے نا، وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے زمین و آسمان کے سارے کارخانے دکھا دیے ابراہیم کو کیسے کام کر رہے ہیں. فرمایا اب یہ ہمارا خلیل ہو گیا، رازدار ہو گیا ہمارا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اس دن خلیل ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. کیا بات. باپ سے ناراض ہو جاتا ہے بندہ، بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے، خلیل سے ناراض نہیں ہوتا. ان سے ناراض ہو کے خلیل کے پاس چلا جاتا ہے، یار میرے ساتھ یہ ہوا ہے، پرابلم ہوا ہے وہ. اور بھائیوں سے وہ پیارے ہوتے ہیں. اب بھی جو آپ کے دوست ہوں گے جب کبھی آپ کو کہیں پاکستان جائیں ملتے ہوں گے تو کیا آپ کی کیفیت کیا، سارا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ اسکول کی باتیں، فلاں ماسٹر کی باتیں، فلاں وہ اس کی باتیں، اور وہ آپ حشاش بشاش ہو جاتے ہیں. اس دن یہ خلیل ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں. الا المتقین، سوائے ان کے کہ جو اللہ کی حدیں توڑنے سے بچتے رہے، جن کی محبت اللہ کی خاطر ہوئی، جن کی خلت دین کی خاطر تھی. الا المتقین. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اس دن اعلان ہو گیا میرے بندو آج تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے، نہ تم غم کرو. آج ہم تمہیں غمگین ہونے ہی نہیں دیں گے. لیکن وہ کون ہوں گے بندے؟ یا عباد کون ہوں گے؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو ہماری آیات پر ایمان بھی لائے اور پھر ان آیات کے سامنے سرنڈر بھی کر دیا. خدا کو بھی مانا اور خدا کی بھی مانی. ایمان اور دونوں چیزیں جمع کر دی اللہ نے.
ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم مومن ہیں. مومن کیا ہے؟ مومن اقرار ہے، اپوائنٹمنٹ ہے آپ کی. اور اسلام کیا ہے؟ آپ کی ڈیوٹی ہے. صرف اپوائنٹمنٹ سے تنخواہ مل جاتی ہے یا کچھ کرنا پڑتا ہے وہاں پہ جا کے. اس لیے کہا گیا کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ہم میں سے جس کو زندہ رکھے اپنے قوانین پر چلتا ہوا، ہماری ذمہ داریاں، اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا ہوا زندہ رکھ. تیرے باغی نہ ہوں، تیرے مجرموں کی حیثیت سے وانٹڈ نہ ہوں، ہماری زندگی تیری اطاعت میں گزرے. وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور ہم میں سے جس کو تو وفات دے تو اے اللہ ایمان پر دے، ہم ایمان سے خارج نہ ہوں. ہمارا آپ کو پتہ نہیں، یہاں پہ جب بندہ بھاگ جاتا ہے تو اس کی تعمیم کروا دی جاتی ہے. ہم خود بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہے، جنازہ پڑھنے والے بھی ہم کو مسلمان سمجھتے رہے، آیت الکرسی والی چادر بھی ہمارے اوپر ڈالی ہوئی ہے، ہم کو انہوں نے کفن بھی آب زمزم کا دھویا ہوا لگایا ہے، لیکن اللہ کے یہاں ہم وانٹڈ ہیں. تعمیم ہوئی ہے کہ یہ بندہ کب سے ہمارے یہاں سے نام کٹوا کے گیا ہوا. اس لیے حضور نے فرمایا نا جددوا ایمانکم، ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. پلٹ پلٹ کے آئے تو کوئی پتہ نہیں تمہیں کس وقت کس بات پہ نکل گئے ہو ایمان سے. یہ نماز کیا کرتی ہے؟ نماز تجدید ایمان کرتی ہے. سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے آپ کا نام کٹ گیا تھا، جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو دوبارہ اس کو بحال کر دیا جاتا ہے، رابطہ ایمان کی تجدید ہو جاتی ہے. تو الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو ایمان بھی لائے اور بات مانی بھی. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ جی وہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، گناہگار سے گناہگار بندہ بھی اللہ کی مانتے ہیں. پھر اللہ کی ماننے میں، یعنی اللہ کو ماننے میں تو ایمان ہو گیا نا، پھر اللہ کی ماننے میں جو کہ اسلام ہے، اس میں پھر پرسنٹیج ہوتی ہے. ایمان میں کوئی پرسنٹیج نہیں، آرٹیکلز وہی ہیں. گناہگار سے گناہگار بندے کو پوچھ لیں، وہ 7 چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، اس میں سے کسی کا انکار نہیں کرتا. اب اس ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ کیفیت اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے نا. بجلی ہوتی ہے لیکن اتنی ہوتی ہے کہ جلا کے رکھ دیتی. وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کمزور ہے میری صحت بھی، کمزور میری بیماری بھی. جب اچھا تھا کچھ کر نہ سکا، بیمار پڑا تو مر نہ سکا، ایڑیاں رگڑ رہا ہوں. تو ایمان نہ بھی ہونا، اس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایمان نہیں ہے. لیکن ایمان موٹر کوئی نہیں چلا رہا، بلب جلا دیتا ہے. یو پی ایس کرنٹ ہوتا ہے نا، بلب چلا دیتا ہے آپ کا، لیکن پانی کی موٹر نہیں چلاتا ہو. تو کچھ لوگ، بلکہ اکثر و بیشتر لوگ یو پی ایس پہ ہی لگے ہوئے ہیں. آمنو وکانو مسلمین، کانو مسلمین، رہے سر تسلیم خم کیے ہوئے. اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا تو صفت کیا گنوائی؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب جب اس کے رب نے اسے کہا سرنڈر کرو، کہا میں رب العالمین کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں. وطن، ماں باپ سرنڈر کیے، وطن سرنڈر کیے. کہا بچے فلاں جگہ چھوڑ دو، چھوڑ دیے. کہا ذبح کرو، چھری رکھ دی کہ نہیں رکھ دی. اللہ پاک نے کہا ہچکچاہٹ نہیں آئی کبھی ابراہیم کے اندر، اس لیے ہم نے اس کو اپنا دوست بنایا. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، جب جب بھی اللہ پاک نے ابراہیم سے کوئی بات کہی، ابراہیم نے اسے پورا کر کے دکھایا. ہم نے خوش ہو کے کہا کہ ہم نے نبوت کو تیری نسل کے اندر رکھ دی. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، ہم نے نبوت کو اس کی اولاد میں رکھ دی. یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے. تو الذین آمنوا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، آج تم اور تمہارے جوڑے داخل ہو جاؤ جنت میں، خوشیاں مناتے ہو. اصل میں خوشی کا دن وہی. دنیا میں ہم ڈھیر ساری کاوشیں کرتے ہیں کہ ہمارا نام زندہ رہے. انسان کے اندر مٹنے کا جذبہ تو خیر ہر چیز کے اندر مخالفت کرتی ہے، وہ بچنے کی کوشش کرتی ہے، بقا. لیکن جتنی بقا کی شدید انسان کے اندر طلب ہے،
کسی اور مخلوق کے اندر نہیں. اسی لیے شیطان نے آدم علیہ السلام کو یہی کہا تھا جب وہ موت کا منظر اس نے دکھایا نا، مر کے بڑی مشکل جان اپنی نکالی، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، زبان نکل آئی، آنکھیں باہر نکل آئیں، رنگ نیلا پیلا ہو گیا، تو آدم علیہ السلام ڈر گئے. اس سے پہلے انہوں نے کوئی مرتا ہوا نہیں دیکھا تھا، یہ پہلا واقعہ تھا. اس نے کہا یہ تو تیرے اوپر بھی گزرے گا، تو آپ کے پسینے چھوٹ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ درخت کھا لو نا، یہ بوٹا، تو بچ جاؤ گے اس سے. قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کہا کہ آدم میں وہ بوٹی نہ بتاؤں تمہیں، حکیم بن کے آیا تھا، میں وہ بوٹی نہ بتاؤں کہ جو شجرۃ الخلد ہے، کھا لو تو پھر یہ موت شوت کوئی نہیں آئے گی. یہ جو منظر تم نے دیکھا، قسم بھی کھائی اللہ کی، تو ہو گیا. طلب ہے نا، ہم کوشش کرتے ہیں. اولاد کی ہمیں طلب کیوں ہوتی ہے؟ اولاد جیسا امتحان کوئی بھی نہیں. یہ ہماری بزدلی بن جاتی ہے. اسی لیے جو لڑکا زیادہ ہاتھ چھٹ ہوتا ہے نا، فساد مچائے رکھتا، ماں باپ پھر اس کو پکڑ کے شادی کر دیتے کہ اب تو اس کی نہ رانا نہ کان ہے. یا آج کسی کے گلے پر جب بیوی ہو جائے گی نا اس کی، تو اس کو احساس ہوگا کہ میری بیوی، آئی ہیو سم تھنگ ٹو لوز. پھر جب بچے ہو جاتے اور بزدل ہو جاتے. پہلے گریبان کھول کے پھرتا تھا، اب ٹوپی رکھ کے جاتا. حضور نے فرمایا نا یہ تمہاری اولاد، ان اولادکم مجبنتکم، یہ تمہاری اولاد تمہاری بزدلی ہے. ومحزنتکم، اور تمہارا غم ہے. ومبخلتکم، اور تمہارا بخل ہے. جب بھی دینے لگتے فوراً خیال آتا ہو ابھی میرے بچے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ابھی فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے. تو بقا کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے انسان، خلود کی نشانیاں چھوڑتا ہے، عمارتیں بناتا ہے، احرام بناتا ہے، شالیمار بناتا ہے، تاج محل بناتا ہے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تم کاریگریاں دکھاتے ہو تاکہ تمہیں خلود حاصل ہو جائے، تمہارا نام جاری و ساری رہے. لیکن جس دن جنت میں داخل کیا جائے گا اس دن کہا جائے گا ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود. بڑا پیارا یہ حصہ اس آیت کا. وہ خلود جس کے لیے تم دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے رہے ہو، کبھی بادشاہت کے لیے، کبھی وزارت کے لیے، کبھی کس چیز کے لیے، کبھی کس چیز کے لیے، وہ یہ دن ہے ذالک یوم الخلود. جس کی تمہیں تلاش تھی نا دنیا میں، خلود ہے ہی نہیں. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کسی بشر کو خلود عطا نہیں کی. کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت، تم نے مر جانا. ایک نسل یاد رکھے گی، دوسری نسل یاد رکھے گی. پردادے کا نام کس کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں، دادے تک چلتا ہے. تو ذالک یوم الخلود. ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب. یطاف، طواف کس کو کہتے ہیں؟ پھرنا، چکر لگانا. چکر لگایا جا رہا ہوگا، فرشتے لگا رہے ہوں گے. بے صحاف، صحاف کہتے ہیں ٹرے کو. بے صحاف من ذهب واکواب، وہ سونے کی ٹرے ہوگی، اوپر جو گلاس رکھے ہوئے وہ بھی سونے کے ہوں گے. سونا بھی ایسا ہوگا کہ چاندی اور سونے کو مکس کر کے بنایا جائے گا. قواریر من فضہ، سونا اور چاندی مکس کر کے. لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اس میں تمہارے لیے تمہارے نفس کی ہر خواہش کی سیٹسفیکشن موجود ہے. دنیا میں انسان کسی چیز سے سیٹسفائی نہیں ہوتا. بڑے بڑے، اب بات بہادر شاہ ظفر کا میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ وہ بندہ اس وقت کے جو متحدہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اس میں برما، یہ سارے ان کا وہ بادشاہ تھا، لیکن حسرتیں لے کر مرا ہے. ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، یہ اسی کی غزل ہے. اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، کتنا ہے بد نصیب دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی اسے کوئے یار میں. تو یہاں سے مطمئن کون گیا ہے؟ خواہشیں پوری ہونے کی جگہ جنت ہے. کہا انہیں لگام دو. تم بے لگام بھی کر دو گے تو یہ مطمئن نہیں ہوں گے.
بیلگام کر کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بے حیائی کو عام کر دیں گے تو بے حیائی کی خواہش کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اب چونکہ ہم نے بے حیائی پر قدغنیں لگائی ہوئی ہیں تو اس لیے ہمارے لوگوں کے دل بے حیائی کرنے پر بہت زیادہ کرتے ہیں. اگر اس کو اوپن کر دیا جائے سوسائٹی میں، جو جس کے ساتھ مرضی رہے، جیسے یورپ میں 18 سال کے بعد لڑکی لڑکا بے شک بغیر نکاح کے رہیں، 2 مہینے اس کے ساتھ رہے، 2 مہینے اس کے دوست کے ساتھ چلی جائے، پھر آگے چلی جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ جو مرضی ہے. لوگ کہتے ہیں اگر اس طرح کا نظام ہو تو ہمارے یہاں شاید نوجوانوں میں بے حیائی کی کمی آ جائے. میں کہتا ہوں یورپ میں کم ہو گئی ہے کہ نئی نئی ورائٹیاں آ گئی ہیں اس کی، نئے نئے علمی ہیں وہاں پر. ایسا نہیں ہوتا. قدغن جب لگتی ہے تو پھر شادی بیاہ، منگنی، رشتہ ناتا، سلام، خط، رکا، ان ساری چیزوں میں ایک خاص رومانس پیدا ہوتا ہے، ایک مزہ ہوتا ہے. جب پابندی لگتی ہے روزے کی سارا دن نہیں کرنا، پھر افطاری کے وقت کیا حال ہے؟ ہر گھونٹ پانی کا آپ کو مزہ دیتا ہے، بتاتا ہے کہ میں پانی ہوں. آپ 11 مہینے رج کے پیتے ہیں، کبھی مزہ آیا ہے؟ پھنسے ہوئے وہ لقمے کو آپ اندر کرتے ہیں پانی سے، مزہ کوئی نہیں ہے. مزہ پانی دیتا ہے رمضان میں، کلی کرے نا دوپہر کو زور کے تو دل کرتا ہے پانی باہر نہ پھینکے، حالانکہ گرم ہوتا ہے، لیکن وہ کلی بھی مزہ دیتی ہے. یہ ہے اصل میں جتنا ہم الحمدللہ انجوائے کرتے ہیں نا پابندیوں کے ساتھ شادی بیاہ کو، یورپ کا خواب ہی ہے کہ یہ بھی کوئی مزیدار چیز ہے. وہ تو حیوانات ہیں. تو اصل جگہ وہ ہے جس میں ہر نفس کی لذت کو پورا کیا جائے گا. اہبطوا منہا جمیعا فاما یاتینکم منی ھدی. اچھا آگے چل کے سورہ طٰہٰ میں فرمایا فمن اتبع ھدای فلا یضل ولا یشقی. جس نے میری ہدایات کی پیروی کی وہ نہ تو بھٹکے گا اور نہ بدبخت ہوگا. دیکھیں آپ یہاں سے نکل جائیں اور مین روڈ سے الگ ہو کے آپ لیوا صحرا میں چلے جائیں، گھس جائیں، تو پھر سمجھ لیں آپ کی جان خطرے میں پڑ گئی. شقاوت انتظار کر رہی ہے. یہاں تو بہت سارے مرے ہوئے بھی ملتے ہیں، لیکن یہاں تو پولیس پہنچ جاتی ہے، ہیلی کاپٹر سے اٹھا لیتی ہے. ہماری تو کسی کو پرواہ ہی کوئی نہیں. اپنی ویلیو پتہ ہے نا ملک میں، آپ کسی کو پرواہ نہیں. گاڑی گری میری تو اوپر سے پولیس والا پوچھ رہا میری مدد کی ضرورت تو نہیں. گاڑی الٹ گئی ہے، چھت کے بالا ہے، پیٹرول گر رہا ہے، اور چونکہ ٹینکی تازی تازی بھرائی ہوئی تھی، وہ چھت تقریباً اس پیٹرول میں ڈوبی ہوئی ہے. گاڑی سٹارٹ ہے، میں بھی بے ہوش ہوں، بھائی کی بھی حالت بری ہے، اور وہ اوپر سے پوچھ رہا ہے کہ میری مدد کی ضرورت تو نہیں. وہ تو کوچ والے آئے بیچارے، وہ جٹ سے انہوں نے گاڑی کھڑی کی اور نیچے آئے اور انہوں نے آگے گاڑی آف کی، اور پھر جو بھی ہوا سو ہوا. اپنے یہاں تو یہ حال ہے. اور یہاں آپ نے دیکھا گاڑی کو دھکے لگا رہے ہوتے ہیں سٹار والے. یہ آپ تسلیم کریں کہ ان کے اندر انسانیت ہے. ہمارے یہاں کوئی اپنوں کی نہیں ہم کرتے تو غیروں کی ہم نے کیا کرنی. یضل کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں فلاں گمراہ. ایک جملہ ہم بول دیتے منہ سے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا ہم نے کہا کیا ہے. گمراہ کہتے کس کو ہیں؟ وہ راہ کون سی ہے جسے وہ گم کر بیٹھا ہے؟ اللہ گمراہ کس کو کہتا ہے؟ دل یا دلو کس کو کہتا ہے؟ ہدایت پر کس کو کہتا ہے؟ اصل میں انا للہ و انا الیہ راجعون ہے نا. ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم پلٹ کے اللہ کی طرف جا رہے ہیں. اس پلٹ کے جانے میں اگر آپ کی ڈائریکشن، آپ کی ڈیسٹینیشن غلط ہو گئی نا، آپ کی رب سے ملاقات نہ ہوئی تو آپ بھٹک. اور رب نے کہا کہ ان ربی علی صراط مستقیم. لوگوں یاد رکھو یقیناً میرا رب صراط مستقیم پر ہے. ہم جب کسی کو کہتے ہیں نا صراط مستقیم پر، اس کا مطلب ہے نماز روزہ کرتا ہے. تو یہ جو اللہ صراط مستقیم پر ہے، یہ اس طرح نہیں کہ میرا اللہ جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہے، سیدھے رستے پر ہے، مطلب نماز روزہ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے صراط مستقیم پر ہے جس طرح آپ کہتے ہیں جبل علی دبئی روڈ پر ہے. جبل علی دبئی روڈ پر ہے.
جو دبئی روڈ مس کر دو گے جبل علی مس ہو جائے گی. ان ربی علی صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب صراط مستقیم پر تمہارا انتظار کر رہا ہے. اس کو سکپ کر دو گے روڈ کو, کہیں ایگزٹ سے نکل جاؤ گے تو رب سے ملاقات نہیں ہوگی. لا ينظر الیہم ولا یکلمہم, نہ وہ ان کی طرف دیکھے گا, نہ ملاقات ہوگی, نہ بات ہوگی, نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے, اس لیے کہ مین روڈ تو ایک ہی ہے جو جنت آسمان میں داخل ہوتی ہے اور جنت میں جاتی ہے. یہ جو کافر مرتے ہیں نا, ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. اللہ پاک نے خود قرآن حکیم کے اندر بتایا ہے کہ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا, جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کی روش اختیار کی, لا تفتح لهم ابواب السماء, ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے. ولا يدخلون الجنہ, اور نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے. گزر سکتا ہے؟ امپاسبل ہے نا. بس ان کا بھی جنت میں داخلہ امپاسبل. ایک شاعر کہتا, عربی کا ہے, یہ سم الخیاط جو ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا عرب اس کو جانتے ہیں اس مثال کو؟ پھر انہوں نے شعر پڑھا. وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب مجھے مل تو سکتا ہے, بس اونٹ کو سوئی کے ناقص میں سے گزارنے کی دیر ہے. شاعر کہتا ہے, پری اسلام کا شاعر ہے, وہ زمانہ جاہلیت کا شاعر. وہ کہتا ہے یعنی یہ ضرب المثل ان میں مشہور تھی کہ میرا محبوب مجھے مل تو سکتا ہے, بس دیر ہی کتنی ہے, اونٹ کو سوئی کے ناکے میں سے نکالنا ہے. مطلب ہوا کہ ناممکن. ہمارے یہاں کہتے ہیں نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. تو ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ان کی جان نکالی جاتی ہے تو یہ جہنم کا کفن لایا جاتا ہے ان کے لیے باقاعدہ. جیسے آپ تصدیر کرتے ہیں نا, گاڑی بغیر نمبر پلیٹ ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ, ایک امارات سے دوسری ایمریٹس کے اندر جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے ٹرانسفر, آپ کو تصدیر کرانی پڑتی ہے, ایکسپورٹ کی نمبر پلیٹ لگانی پڑتی ہے آپ کو. اسی طرح وہ نمبر پلیٹ ساتھ لے کر آتے. جنت والے جو ہوتے ہیں, یہ بڑی طویل حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے میں دیر تھی تو حضور نے بیٹھ کے صحابہ کو پھر یہ بیان کی. ہم نے جب یہ مرنے والا مرتا ہے تو تمہیں پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ نے وہ جو بدبخت ہے اس کے مرنے کی بھی کیفیت آپ نے بیان کی کہ جب پھر اس کی فرشتے روک روک کے اس کی روح کو مارتے ہیں, وہ پیچھے کھینچتی ہے, وہ آگے کھینچتے ہیں, یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جب اس کی روح نکلتی ہے تو اس طرح ہوتی ہے جس طرح تم کانٹے دار جھاڑی کے اوپر پرانا کپڑا پھینک کے اسے کھینچو تو جو حشر اس کپڑے کا ہوتا ہے. اور اس کو پھر اس کفن میں لے لیا جاتا ہے جہنم کے, آپ نے فرمایا وہ سموم کا ہوتا ہے, سٹیم کا, جو وہ لے کر آتے ہیں, اس میں وہ اس کو رکھ لیتے ہیں. یہ اس کی تصدیر کی نمبر پلیٹ. اور جنتی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور وہ ادھر محب ہوتا ہے کہ اس کی روح نکال لی جاتی ہے. آپ نے فرمایا جس طرح تم مکھن میں سے بال نکالتے ہو. اور جنت کی وہ کفن ساتھ لے کے آتا ہے. آپ نے فرمایا دونوں کو تمہارے کفن سے پہلے کفن دے دیا جاتا ہے, روح کو کفن دے دیا جاتا ہے جنت یا جہنم کا. تو یہ سورہ المطففین, سورہ المطففین کمی بیشی کرنے والے ناپ تول میں, اس میں بیان کیا کہ یہ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. سجین کا مطلب ہے قیدیوں, جو اس کی روح نکال کے پھر جا کے کہا جاتا ہے کہ جی یہ قیدی نمبر فلاں فلاں آپ اس کو کر لیں, ریکارڈ پہ چڑھا لیں, یہ ہم نے لے لیا ہے قبضے میں. اور پھر وہ اس کو لے جاتے ہیں جہنم میں. جہنم کہاں ہے؟ جب تک وہ آخری والا سلسلہ آتا ہے, اس زمین کے اندر کا جو ٹیمپریچر ہے, اب آپ کہتے ہیں بہت زیادہ ہے, پہلے جو ہم ایسٹیمیٹ لگا کے بتایا کرتے تھے نا زمین کے اندر کا ٹیمپریچر اتنا ہے, اب کہا گیا کہ نہیں نہیں وہ ہماری غلط ایسٹیمیٹ تھا, یہ اب زیادہ ٹیمپریچر ہے, وہاں رکھا جاتا ہوں. لا تفتح لهم ابواب السماء, ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. ریکارڈ کروا کے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین, یہ وہ ہیں علیین بلند, ان کا بھی ریکارڈ رکھا جاتا ہے. فلاں جنتی ہم نے کلیکٹ کر لی اور اس کو وہ سہولیات اس کے برزخ میں فراہم کی جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ اس سے استفادہ کرتا ہے تاکہ پھر قیامت کا میدان ہوگا اور پھر وہ چلے جائیں گے.
تو وہاں فرمایا یضل کا مطلب یہ ہوا یضل ولا یشقی، کہ وہ بھٹکتا نہیں ہے اس رستے سے جہاں رب اس کا انتظار کر رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر ہم اس تک نہیں پہنچے تو پھر ہم اس سکائی لیب کی طرح ہو گئے ہیں جو اپنی منزل کھو دیتا ہے، اپنا مقصد کھو دیتا ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کو. اچھا، ولا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے. ذکر کیا؟ قرآن کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. یہ ذکر ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا جو اس سے اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، دیکھا دیکھا کرتا ہے، سنا کرتا ہے اس کی، یہ وہ ہیں. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی زندگی، یہاں معیشت سے مراد زندگی ہے، عیش ہے نا جس کا، ہم اس کی زندگی اجیرن کر دیتے، ہم اس کی زندگی اجیرن کر دیتے. معیشتاً ضنکا کا مطلب ہے اس کی تنخواہ کم ہو جاتی، تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، مسائل اس سے بھی بڑے ہوتے، دماغی سکون کوئی نہیں ہوتا. آپ نے کبھی کسی اینٹیں ڈھونے والے، تابوک ڈھونے والے، یہ کیبل کے لیے کھڈے مارنے والے کو دیکھا کہ وہ نیند کی گولی کھا کے سوتا ہے؟ وہ تو فٹ پاتھ پہ اینٹ رکھتا ہے، سر کے نیچے سو جاتا ہے. دوپہر کے وقت جب آپ دیکھتے ہیں ریسٹ ہوتی ہے تو جگہ جگہ آپ کو لیٹے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے. کوئی گولی کھائی ہے انہوں نے؟ گولیاں کون کھاتے ہیں؟ جن کے نیچے جناب وہ بیڈ ہی ان کے ہزاروں میں ہوتے ہیں، لیکن نیند تو نہیں نا خریدی جا سکتی. یہ معیشتاً ضنکا ہے، اجیرن زندگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. وہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں دیکھتا تھا، میری آنکھیں کہاں کھو گئی ہیں؟ آنکھیں بھول گیا تو بنانا، اور میری اکھاں کا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ. جس طرح تیرے پاس ہماری آیات آتی تھی نا، احکامات آتے تھے اور تو ان کو بھلا دیتا تھا، وکذالک اليوم تنسیٰ، اسی طرح آج ہم نے تمہیں بھلا دیا. اب ان آنکھوں کو کیا کرو گے؟ تو آگ ہی دیکھنی ہے نا، اور زیادہ مصیبت ہوگی. چھوڑو آنکھوں کو، تو کیا کرو گے ان آنکھوں کا؟ جہاں کام تھا آنکھوں کا وہاں تو تم نے کیا نہیں، ان سے کام لیا نہیں. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بیان کرتے نا، آپ کے زمانے میں، زمانہ خلافت میں ایک کیس آیا آپ کے پاس. اس میں ایک صاحب نے بیان کیا کہ جی کوئی بندہ تھا، اس کے پیچھے دوسرا آدمی اس کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا پکڑو اسے، پکڑو اسے، اور وہ کہہ رہا تھا خدا کے لیے مجھے مت پکڑو، یہ مجھے مار دے گا. آگے سے کوئی آدمی آ رہا تھا، اس نے جپھی مار کے پکڑ لیا اس کو. وہاں سائڈ پہ ایک اور بندہ بھی کھڑا تھا. اب یہ چار ہو گئے، دوڑنے والا، اس کے پیچھے پکڑنے والا، سامنے سے اس کو روکنے والا، اور وہ جو سائڈ پہ کھڑا تماشا دیکھنے والا تھا. تو جب اس نے پکڑا تو جو پیچھے آ رہا تھا اس نے پکڑ کے مار دیا اسے. تو اب کیس عدالت میں پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے، جس نے پکڑا تھا اس کو عمر قید دی جائے، اور جو دیکھ رہا تھا اور چھڑایا نہیں ہے اس کی آنکھیں نکال دی جائیں. جو آنکھیں رسپونڈ نہ کریں، جن کے دیکھنے کا فائدہ کوئی نہ نکلے، ریزلٹ کوئی نہ نکلے، ان آنکھوں کو چولہے میں دینا کا، نکال دو اس کی آنکھیں. یہ ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے کوئی اگر منکر کو دیکھے تو اس کے اندر استطاعت ہے تو ہاتھ سے روکے. اگر اول الامر ہے، کوئی اے سی ڈی سی ہے، کوئی تھانے دار ہے تو ہاتھ سے روکے. فمن لم یستطع فبلسانہ، جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا وہ زبان سے اسے روکے، منع کرے. فلم یستطع، اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا فبقلبہ، تو پھر اسے دل میں تو برا سمجھے. اب یہ کہنا کہ چونکہ ایک چیز ہو رہی ہے لہذا بری بھی نہیں ہے. ہمارا اصل ڈائلیما یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز رواج پا گئی ہے، ہم اس کو جواز عطا کر دیتے. اب ساری دنیا کر رہی ہے بھائی جی، اس کا مطلب ہے ٹھیک. برائی دنیا میں پھیلی کس وجہ سے ہے؟ کہ اس کے روکنے والے اسی لیے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. دیکھیں اب گاڑیاں جا رہی ہیں نکل کے سائڈ سے،
شولڈر سے ہو کے، تو آپ کو پتا منع ہے یہ. تو بندہ کہے کہ یار ساری گاڑیاں جا رہی ہیں تو اب یہ جائز بھی ہو گیا ہے، آپ نے بھی گاڑی ڈال دی، وہ آگے والی تو نکل گئی، آپ کو شرطے نے روک دیا، آؤ چلان کراؤ. اب بندہ وہ جو آگے جا رہی ہے ان کو گالیاں دیتا کہ نہیں دیتا؟ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء یضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار. یہاں تک کہ جب یہ جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے تو بعد والے پہلوں کے بارے میں اللہ سے کہیں گے کہ اللہ انہوں نے بٹکایا تھا، انہوں نے گاڑی باہر نکالی تھی، ہؤلاء یضلونا، ان کو دے کر ہم بٹکے تھے، فآتہم ضعفا، ہمارے سے کبھی ان کو دے دے، ان کا چلان بھی کر دیتا. قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، تم سب کے لیے دورہ فکر مت کرو، تم بھی کسی کو بٹکا کے آئے ہو پیچھے، تمہیں بھی دیکھ کے کسی نے کیا ہے. تو وہ اسے کہا جائے گا آج آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں. کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربہ، جو اسراف کرتا ہے اللہ کی حدوں سے نکلتا ہے اس کو ہم اس طرح جزا دیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.